أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں کا جوش جذبہ، ان کی محبت دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ علماء سے محبت، اسلام سے محبت، دین سے محبت، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہنستا بستا رکھے۔ اور بھی ایک دعا دینی تھی، وہ آخر میں دوں گا، وہ آخر میں، تاکہ اس دعا کی لالچ میں آپ لوگ آخر تک بیٹھے رہیں، آخر تک بیٹھے رہیں۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلم بنایا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم میں اور غیر مسلم میں بڑا فرق کیا ہے؟ مسلم میں اور غیر مسلم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، میری طرف توجہ، ادھر توجہ۔ جو یہاں دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ ہیں بیٹھ جائیں آرام سے، آپ لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، بالکل سکون کا ماحول۔ سلہٹ اس علاقے کا نام ہے، نارتھ میں، مولوی بازار سلہٹ میں، کمال ہو گیا۔ مولوی بیزار نہیں، مولوی بازار۔ کچھ لوگ مولوی بیزار ہوتے ہیں، تو مولوی بیزار نہ بنے، مولوی بازار بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مسلم میں، اور میری طرف توجہ، میرا بیان تھوڑی دیر ہوگا، مجھے محدود ٹائم دیا گیا ہے بیان کے لیے۔ یہ گھڑی نظر نہیں آ رہی مجھے، اس کو تھوڑا سا یوں کر کے رکھیں۔ دیکھو ہم مسلم ہیں، مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ فرق ہے کہ ہم کھاتے ہیں، غیر مسلم کھانا نہیں کھاتے؟ یہ فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ یا وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، یہ فرق ہے؟ چشمہ صرف مسلموں کے لگتا ہے، غیر مسلموں کے نہیں لگتا۔ کپڑے غیر مسلم پہنتے ہیں، مسلم نہیں پہنتے، یا مسلم پہنتے ہیں، غیر مسلم نہیں پہنتے، یہ فرق ہے۔ غیر مسلموں کے 38 دانت ہوتے ہیں، ہمارے 32 ہوتے ہیں، یا ہمارے 32 ہوتے ہیں، ان کے 38 ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو پھر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو فرق ہوگا ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان، جس کی بیس پہ ہم مسلم کہلاتے ہیں اور غیر مسلم کہلاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی تو ڈیفرنس ہوگا نا بیچ میں۔ اگر وہ ڈیفرنس نہیں ہے تو صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شراب کی بوتل پہ اگر آپ دودھ لکھ دیں تو کیا وہ دودھ بن جائے گی؟ کوے کو اگر آپ سفید کہہ دیں تو کیا وہ سفید ہو جائے گا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوا سفید ہوتا ہے اس لیے کہ میں کہتا ہوں یہ سفید ہے، نانا، کوا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ کبوتر زیادہ تر سفید بھی ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں بہت سے لوگ مسلم ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم، لیکن ان کو نہیں پتا کہ مسلم کی ایک ڈیفینیشن ہے، اللہ نے ایک تعریف کی ہے مسلم کی، اس تعریف پر جو شخص اترے گا وہ ڈیفینیشن جس میں پائی جائے گی از کالڈ مسلم، وہ کیا کہلائے گا؟ مسلم کہلائے گا۔ اچھا، مسلم کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ترجمہ بنتا ہے ماننے والا، فرما برداری کرنے والا۔
اب ایک آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے، بیوی کا غلام ہے، تو کیا وہ بھی مسلم ہے بھائی؟ یا بیوی اپنے شوہر کی غلام بن کے زندگی گزارتی ہے، وہ بھی مسلم ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا یہاں فرما برداری کا مطلب کس کی فرما برداری ہے؟ اللہ کی۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اے اللہ ہماری باڈی پہ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری باڈی پہ اب کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی، از کالڈ مسلم۔ دیکھو ڈیفینیشن میں نے نیوٹن کی یاد کی تھی نا، آخر میں آتا تھا از کالڈ نیوٹنز لا، تو اب میں وہیں سے لگا رہا ہوں، ہر جگہ آخر میں لگا دو از کالڈ، بولو مسلم، شروع میں آپ لگاتے جو بھی لگانا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے کہ اب مجھ پہ میری مرضی نہیں چلے گی، اب اس ذات کی مرضی چلے گی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ایسا شخص اللہ کی نظر میں کیا کہلائے گا؟ مسلم۔ ہم مسلم اسے کہتے ہیں جس نے ڈاکومنٹیشن میں اپنا نام مسلم رکھا ہوا ہو یا اپنا نام مسلم جیسا رکھا ہوا ہو۔ جمشید جس کا نام ہوگا ہم کہیں گے مسلم، غفار جس کا نام ہوگا ہم کہیں گے مسلم، ستار جس کا نام ہوگا ہم کہیں گے مسلم۔ بھائی یہ مسلم کی ایک ظاہری علامت ہے، حقیقت میں مسلم جمشید غفار ستار کو نہیں کہتے، اللہ کی نظر میں مسلم اسے کہتے ہیں جو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دے۔ اب یہ کام بڑا مشکل ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ کیوں مشکل ہے؟ بہت ساری اس سے برائیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ دیکھو ہمارے پاس نا نو کا آپشن نہیں ہے جب اللہ ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی جب کسی بات کا حکم دے تو ہمارے پاس کیوں کا آپشن رہتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کیوں اس بات کا حکم دے رہے ہو، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ تمہارے گردے کا آپریشن ہوگا، آپ پوچھ لیتے ہیں کیوں؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ وائی؟ پھر آپ کو ڈاکٹر پہ اطمینان نہیں ہوتا، آپ 2-3 اور بھی ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہو کہ ایسا تو نہیں اس نے کسی گردہ کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہو میرا گردہ نکال کے اس کمپنی کو بیچ دے؟ کیا خیال ہے؟ اب پتہ نہیں یہاں پر مردوں کے گردے نکلتے کہ نہیں نکلتے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے کیسز ہوئے پاکستان میں، ایک صاحب اپنے ابا کی قبر پہ 3 دن بیٹھے رہے۔ میں نے کہا بھائی نہیں زندہ ہوں گے، چلے گئے۔ 3 دن تک بیٹھے ہو، 6 مہینے بھی بیٹھے رہو گے، جو ایک دفعہ گیا وہ واپس نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب، تازہ مردہ بعض دفعہ گورکن نکال کے اس کے پارٹس نکال کے ڈاکٹروں کو بیچ دیتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا میرے ابا جتنے پرزے لے کے دنیا سے گئے ہیں ان تمام پرزوں کے ساتھ قیامت کے دن ان کا حشر ہو۔ ایسا نہ ہو ایک گردہ غفار صاحب کے لگا ہوا ہو، ایک لنگس جو ہے ستار صاحب کے لگے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو۔ تو میں ابا کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ ڈاکٹر کے سامنے کیوں کر سکتے ہو؟ بھائی میں 4-5 ڈاکٹروں سے مشورہ لوں گا، اگر سب نے کہا کہ آپریشن ہی ہے تو پھر میں ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بات کا کوئی بھی آپ کو آرڈر دے، آپ کے پاس کیوں کا رائٹ بولو ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ مجھے بتاؤ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیوں کا پوچھنا یہ تکبر ہے۔ یہ کام شیطان نے کیا تھا once upon a time۔ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان کو بھی حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی حکم دیا۔ فرشتوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیں نور سے بنانے والا بھی اللہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کے حکم کی بجا آوری کرو، فوراً سجدہ کر لیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے جب شیطان کو کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا کیوں؟
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی، اس کی ریزن بتا تو مجھے، لاجک کیا ہے اس کی؟ اللہ نے لاجک بتا دی شیطان کو؟ بولو نہیں۔ اللہ اگر لاجک بتاتا تو پھر وہ اللہ کہاں رہتا؟ پھر تو وہ آج کل جو ہے آپ کسی کو بھی کوئی بات کا آرڈر دیں تو آگے سے بندہ پوچھتا ہے لاجک کیا ہے، تو باس کو بعض دفعہ غصہ آتا ہے نا کہ بھائی تو میرے سے ہر بات، تجھے جو میں کام کہہ رہا ہوں وہ کام کرنا تو۔ باس نے آپ کو کہا جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ بینک سے، کمپنی نے پیسے دیے، آپ کہیں کیوں؟ پھر باس نے کہا ایسا کر وہاں سے پین لے کر آ، میں نے سائن کرنے ہیں، آپ کہیں کیوں؟ باس 2 منٹ میں آپ کو نکالے گا، باس بولے گا تو پھر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا، باس بن جا، یا پھر یہاں سے چلا جا۔ جب ایک باس جس کا مقام اور مرتبہ بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتا، تو اللہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہمیں کسی بات کا آرڈر دے اور ہم اس سے پوچھے کیوں تو وہ بتائے ڈیٹیل سے کہ یہ وجہ ہے، پھر وہ اللہ تھوڑی ہے۔ تو اس لیے جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے پوچھا کیوں انکار کیا؟ اللہ کو حق ہے کہ پوچھے کیوں انکار کیا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میرا جو میٹیریل ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یہ مٹی اور بدبودار گارا جس میں اسمیل تھی، بدبو تھی، اس سے آدم کو تو نے بنایا ہے، میں اونچا یہ نیچا، اونچا نیچے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کی لاجک کا جواب بولو نہیں دیا، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، نکل جا، اِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، آج کے بعد تو کیا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا، میرے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اچھا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آپ نے درخت کا پھل کھا لیا، بلکہ ہم آدم علیہ السلام سے پہلے ایک مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس نے کیا بگاڑا ہے؟ دیا کیوں تھا اگر ذبح ہی کروانا تھا مجھ سے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، مختلف آزمائشوں، بہت آزمایا، اس کے بعد ان آزمائشوں کے صلے میں ایک صلہ یہ بھی ملا کہ نیک اولاد ملی۔ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے، اس بچے کو چھوڑ کر آئے بیت اللہ کے قریب اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی ایڑیوں سے پانی نکلا زمزم کا، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اے اللہ اگر 7 سال کی عمر کے بچے کو میرے ہاتھ سے ذبح کروانا ہی تھا تو اسی وقت تڑپ تڑپ کے پیاس سے مار دیتا، اس وقت بچایا کیوں؟ سمجھ رہے؟ اس وقت پھر بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ بچایا کیوں؟ کتنے سارے سوالات بنتے تھے۔ پہلا سوال اس بچے کا قصور کیا ہے، یہ سوال بھی بنتا تھا۔ نمبر 2 کہ بچایا کیوں، بلکہ نمبر 2 یہ کہ دیا کیوں پھر یہ تو نعمت کے طور پر ملا تھا مجھے، نعمت کے طور پر، تو دیا کیوں پھر یہ؟ نمبر 3 کہ پھر اس کو اگر دے بھی دیا تھا اور موت ہی واقع کرنی تھی تو اس وقت اس کو موت دے دیتا جب یہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اسی وقت مر جاتا یہ۔ چوتھی بات اگر مارنا ہی ہے تو باپ کے ہاتھوں کیوں قتل کروا رہا ہے؟ باپ کا دل تو اولاد کے لیے بے انتہا نرم ہوتا ہے، کسی حادثاتی موت میں مار دیتا۔ بچے حادثات میں مرتے ہیں نا، ڈوب کے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کوئی بیماری سے مر جاتے ہیں، تو کوئی وبا کوئی بیماری لے آتا، مر جاتا، میں صبر کر لیتا۔ تو یہ سارے کام تم نے نہیں کیے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو، کیوں؟ اتنے سارے کوئسچنز بنتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوئسچن کیا؟ نہیں کیا۔
پھر اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. تو بچے نے کیوں کہا ابا میں نے کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں کاٹ رہے ہو، مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بچے نے کیا کہا افعل ما تؤمر، اللہ نے جس بات کا حکم دیا کر گزرے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بچے کو ذبح کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے کیوں پوچھا؟ اس سے بھی نہیں پوچھتے. بچے سے اس لیے پوچھا، ذبح تو کرنا تھا، بچہ راضی ہوتا یا نہ ہوتا. پوچھا اس لیے تاکہ بچے کی فضیلت بھی دنیا کے سامنے آ جائے کہ یہ بچہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے. تو یہ بچہ بھی معمولی بچہ نہیں ہے. اور یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ جو قربانی دیتا ہے نسل اسی کی بڑھتی ہے. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے اللہ کے سامنے لیٹ گئے، اس کے صلے میں اللہ نے آپ کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے دین پہ ہم چل رہے ہیں. تو کسی بات پہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے کیوں کا لفظ یوز نہیں کیا. نہ اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو لے کے شام سے چلے اور مکہ کی صحرا میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہیں مجھے اس ریگستان میں، یہ تو مکہ اب آباد ہو گیا، پہلے تھوڑی